اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی سب آپ لوگ؟ اسباق صحیح طور پہ یاد کر رہے ہیں؟ اور سنائیں، آج کل کرونا کا کیا چکر ہے؟ اپنی صفائی ستھرائی کا خیال ہے کہ نہیں؟ بار بار جو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ ہاتھ دھونے ہیں، گھر سے باہر جائیں تو بھی دھو کر جائیں، گھر آئیں تو بھی دھوئیں، کوئی چیز استعمال کریں تو بھی دھوئیں، یعنی کہ ہر صورت اپنے ہاتھوں کو صاف ستھرا رکھیں۔ اور اگر کسی کو چھینک آ جائے، ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے کس طرح لینی ہے؟ اپنے بازو کے کپڑے پر، یعنی اپنے بازو پر، ٹھیک ہے۔ اور اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے یہ جو منہ کی چھینک کے چھینٹے ہیں وہ کسی اور چیز پر نہ پڑیں، فوراً سائڈ پر ہو جائیں اور اپنے آپ کی احتیاط کیجیے، ٹھیک ہے۔ چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا سبق۔ جی، وہی الدرس الاول جیم کا بقیہ حصہ، سورہ انفال، آیت نمبر آج ہم شروع کریں گے 25 سے لے کر 28 تک ہم کریں گے، 25 سے 28، پیج نمبر 11، پیج نمبر 11، آیت نمبر 25 تا 28 نکال لیا سارے بچوں نے؟ جی شاباش، آئی تھنک میرے ساتھ آپ اچھے سے بچوں کی طرح کوآپریٹ کریں گے۔ چلیں آج شروع کرتے ہیں۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یہاں پہ واؤ اور اتقوا، ڈرو، یہ فعل امر کا صیغہ۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرو، فتنتاً، فتنہ سے، فتنتاً لا تصیبن الذین ظلموا، ڈرو فتنتاً، اس فتنے سے، لا نہیں، تصیبنا، جو پہنچے گا، الذین، ان لوگوں کو ہی، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، یعنی کہ اس فتنے سے بچو کہ جو صرف گناہ گاروں ہی کو نہیں ملے گا۔ یہاں فتنہ سے مراد ہے عذاب، فتنہ سے مراد ہے وہ گناہوں کی سزا۔ واتقوا، اور ڈرو، فتنتاً، اس عذاب سے، اس فتنہ سے، لا نہیں، تصیبنا، جو پہنچے گا، الذین، صرف ان لوگوں کو ہی، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے گناہ کیا، منکم، تم میں سے، خاصتاً، خاص طور پر، یہ ورڈ ہم یوز کرتے ہیں نا، خاص، خاصتاً، خاص طور پر، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، شدید، سخت ہے، العقاب، عذاب دینے میں، اللہ تعالیٰ عذاب سخت، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، یعنی کہ اس بات کو جان لو کیا کہا جا رہا ہے، اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں، اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ آپ دیکھیں پچھلی قوموں کو، آپ کے سامنے ان کا حال ہے، جیسے قوم سمود، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے ساتھ کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو ہی زمین میں دھنسا دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں، ہواؤں کا ایسے تپیڑے اور ہواؤں کا ایسا عذاب ان پر نازل ہوا کہ بستیوں کی بستیاں اجڑ گئیں، ختم سب کچھ۔ اسی طرح دیکھ لیں فرعون کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو جو ان میں خاص تھے ان کو بچا لیا گیا، اور جو لوگ ان پر عمل نہ کرنے والے تھے، نہ ماننے والے تھے، ان کو غرق سمندر کر دیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے عذاب ہیں جو جو ان لوگوں پر طرح طرح سے آئے۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والوں، اوپر ذکر کن لوگوں کا ہے؟ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے، واتقوا، ڈرو، فتنتاً، اس فتنہ سے، لا تصیبنا، جو نہیں پہنچے گا، الذین، صرف ان لوگوں کو، ظلموا، جو تم میں سے گناہ گار ہیں۔ پیچھے آپ نے دیکھا کہ جب کفار جو ہیں، بلکہ آگے یہ آئے گا کہ کفار نے جب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم پر عذاب کیوں نہیں لے آتا، کیوں آسمان سے ہم پر پتھر نہیں برساتا، تو اللہ تعالیٰ آگے تعویل پیش کر رہے ہیں۔ اس کی تعویل یہ ہے کہ دیکھو جب تک تم میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں تم پر عذاب نہیں آئے گا، اسی طرح جب تک اس میں استغفار کرنے والے لوگ موجود ہیں تب تک بھی اس میں نہیں آئے گا۔ لیکن جب کہیں کسی قوموں میں، کسی بستیوں میں ظلم یا برائی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرداً فرداً بھی لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، بیماریوں میں، فتنوں میں، تکلیفوں میں، اور پھر بعض اوقات پوری
بستی کو بھی الٹ کر رکھ دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا، ڈرو اس فتنہ سے، لا تصیبنہ، جو نہیں پہنچے گا صرف الذین، ان لوگوں کو، ظالموا، جنہوں نے ظلم کیا ہے، یعنی صرف گناہ گاروں کو ہی نہیں پہنچے گا۔ آگے بات یاد رکھنا، پہلے تو میں یہ کرتا تھا نا کہ صرف جو گناہ گار تھے ان کو عذاب دیتا تھا، اب ایسا ہونا ہے کہ تمہارے ساتھ جو بے گناہ ہیں، جنہوں نے ظلم نہیں کیا، وہ بھی مارے جائیں گے۔ مثلا اس میں آپ دیکھ لیں کہ کفار کی ایک ایسی تعداد بھی تھی کہ جو مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا رہی تھی، جو مسلمانوں کے خلاف نہیں چل رہی تھی، بلکہ وہ اندر ہی اندر اللہ سے ڈرتے تھے اور مسلمانوں کی حمایت میں تھے، لیکن انہوں نے برملا اعلان نہیں کر رکھا تھا۔ اس کے باوجود ایسے لوگوں کو جب ہوا تو پھر کافروں کی ساری تعداد کو ہی نیست و نابود کرنا پڑا اور کیا۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرو فتنۃ، اس عذاب سے، لا تصیبنہ، جو نہیں پہنچے گا الذین، ان لوگوں کے، ظالموا، جنہوں نے خاص طور پر ظلم کیا، منکم، تم میں سے، خاصتاً، خاص طور پر، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت ہے عذاب دینے میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسا ہے کہ اس عذاب سے تمہیں کوئی نہ بچا پائے گا۔ اب دیکھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ کسی بدی کو اپنے اندر ٹھہرنے نہ دیں، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے عذاب میں مبتلا کر دے گا جو مجرم اور غیر مجرم سب کو پہنچے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ اگر لوگ ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور باوجود قدرت کے کہ اس کی گرفت نہ کرے، قدرت کے مطلب ہے کہ اگر طاقت رکھتے تھے اس کے باوجود انہوں نے اس کی گرفت نہ کی، اسے نہ روکا، تو بہت ممکن ہے کہ اللہ اپنی طرف سے ان سب پر ایک عمومی عذاب لے آئے، یعنی ان سب کو ایک عذاب پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں فتنہ جو ورڈ ہے یہ فتن سے نکلا ہے، اور فتن کا مطلب ہوتا ہے گناہ، مصیبت، کوئی تکلیف، جو کیا ہے ظالموں اور غیر ظالموں سب کو ملے گی اس آیت کے مطابق۔ ٹھیک ہے، پیر کرم شاہ صاحب بھی لکھتے ہیں کہ وہ فتنہ کون سا ہے، یعنی جہاں اس آیت میں جو فتنہ لفظ استعمال ہوا ہے وہ کون سا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس کی آگ جب بھڑک اٹھتی ہے تو سب خش و تر، یعنی خشک و تر کو راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہے، جس کا عذاب چند افراد تک محدود نہیں رہتا بلکہ ساری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اور علماء اکرام بھی یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے کام ہیں کہ جن کے نہ کرنے کی وجہ سے ہم اس سارے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم اس عذاب کا بن جائیں گے۔ یعنی کہ اگر وہ لوگ جو بظاہر تو گناہ کرنے والے نہیں ہیں لیکن انہوں نے گناہ کرتے ہوئے کو روکا بھی نہیں، انہوں نے ظلم کرنے والے کا ہاتھ بھی نہیں روکا، انہوں نے گناہ میں شامل نہیں ہوئے لیکن گناہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، اور ایسے وہ لوگ ہیں کہ جب کیا ہوگا کہ نیکی کا حکم کرنا تھا لیکن حکم نہیں دیا، اور برائی سے روکنا تھا اور برائی سے نہیں روکا، اگر حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ فتنہ بھی تمام قوم پر برپا ہوگا۔ اسی طرح اگر کہیں جہاد کی ضرورت تھی، اپنے مال سے، اپنے قلم سے، اپنی جانوں سے، اور وہاں جہاد نہیں کیا، یعنی ترک جہاد کی وجہ سے بھی ہم اس فتنے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور تیسرا جو فتنہ وہ کہتے ہیں وہ ہے کہ ہم میدان جنگ سے، میدان جہاد سے فرار ہو جائیں، جیسے پیچھے مسلمانوں نے کہا کہ ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے گھر جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں، حالانکہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ تھا، اس کے باوجود ان کے جو کمزور ایمان لوگ تھے انہیں اس چیز کا خدشہ تھا۔ چنانچہ ایسی صورت میں اگر مسلمان بھی ایسے کرتے رہیں گے تو انہیں بھی پھر عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، اور پھر وہ لوگ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے جنہوں نے کسی قسم کا کوئی قصور نہیں کیا ہوگا، لیکن وہ اس تباہی، اس تخریب کاری اور اس تباہی کے سبب بن جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اگلی آیت میں چلیں، وَاذْکُرُوا، اور یاد کرو، اس جب تم قلیل تھوڑے تھے، مستضعفون تم کمزور تھے، فی میں الارض زمین میں، تخافون تمہیں خوف تھا، ان یہ کہ یتخطفکم کہ تمہیں پکڑ لے گا، تمہیں اچک لیں گے، کم الناس لوگ، فآوکم پس ہم نے تمہیں پناہ دی، وأیدکم اور تمہاری مدد کی، بنصرہ اپنی مدد کے ساتھ، ورزقکم اور تمہیں رزق دیا، من الطیبات پاکیزہ اور طیب چیزوں سے،
لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر گزار بنو، تاکہ تم میرا شکر ادا کرو۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں مسلمانوں کو، وذکروا اور یاد کرو اذ انتم قلیل، کہ جب تم تھوڑے تھے۔ یہاں پہ میدان بدر کی بھی بات ہو رہی ہے جب مسلمان تعداد میں بہت تھوڑے تھے، اور یہاں پہ مکہ کی بھی بات ہو رہی ہے کہ جب مسلمان تعداد میں بھی تھوڑے تھے اور ان کی طاقت بھی نہ ہونے کے برابر تھی، وہ مستضعفون، اور تم کمزور تھے، یعنی کہ کوئی بھی خاص طور پہ کفار ہیں، اہل کتاب تھے جس میں یہود و نصارہ تھے، وہ تم پر غلبہ پا لیتے تھے، تمہیں تکلیفیں پہنچا رہے تھے، تم ان کے معاشرے میں وہاں مکہ میں کمزور گردانے جاتے تھے، تمہاری طاقت کچھ نہ تھی بلکہ تم ظلم سہ رہے تھے۔ اور اس حالت میں کہ تمہیں کس بات کا خوف تھا کہ اگر ہم اسی طرح تھوڑی تعداد میں رہ جائیں گے تو یہ جو بڑی طاقتیں ہیں یہ ہمیں کیا کریں گی، ختم کر دے گی۔ یتخطفکم الناس، کہ لوگ ہمیں اچک لے جائیں گے، ہماری شخصیت، ہمارا تشخص، ہماری جو ایک وجود ہے اس کو ختم کر دیں گے، ہمیں مٹا دیں گے۔ اور اگر نو ڈاؤٹ اگر وہ کچھ عرصہ وہاں اور رہتے تو کفار نے یہی آخری حربہ استعمال کرنا تھا، کیونکہ انہوں نے ہجرت سے پہلے کیا کام کر لیا تھا، وہ انہوں نے سب سے پہلے لوگوں کو مارنا، تو جو مار رہے تھے وہ مار ہی رہے تھے، انہوں نے یہ منصوبہ بنا لیا کہ وہ جو اہل قریش کے سب سے اعلیٰ شخصیت کے مالک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نعوذ باللہ انہیں قتل کر دیا جائے، یہاں تک انہوں نے منصوبہ بنا لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے پوری کایا ہی پلٹ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور اسی ہجرت کے نتیجے میں بعد میں مسلمانوں کی طاقت کو دن بدن اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد سے مضبوط کیا، اور میثاق مدینہ اور مواخات مدینہ کے جیسے معاہدوں کے بعد مسلمانوں کو غزوہ بدر جب پیش آیا تو کیسے ان کی طاقت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ گئی۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اس کی مدد تھی، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہا ہے کہ اگرچہ تم لوگ وہاں مکہ میں تعداد میں تھوڑے تھے، زمین میں تمہیں خطرہ تھا کہ یہ لوگ تمہاری طاقت کو اور تمہیں مٹا دیں گے، پس اللہ نے تمہاری مدد کی، فآواکم، تو پس مدد کی اس نے تمہاری، پناہ دی، فآواکم، پس پناہ دی تمہیں۔ پناہ کہاں دی تھی؟ مدینہ میں، کیونکہ مدینہ کے لوگ اوس و خزرج کے جو قبیلے تھے وہ اسلام قبول کر چکے ہوئے تھے اور ان کی ایک طاقت تھی، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو اب مسلمانوں کی طاقت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مکہ سے نکال کر مدینہ میں پناہ دی، اور پھر ان کی مدد کیسے کی، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ میثاق مدینہ اور میثاق اور مواخات مدینہ کرانے کے ساتھ ساتھ ہی ان کی مدد کیسے کی، غزوات کی صورت میں، اور پھر فرشتوں کی جماعتوں کو بھیج کر مسلمانوں کی مدد کی۔ وَرَزَقَكُمْ، اور تمہیں رزق دیا، مِنَ الطَّیِّبَاتِ، پاکیزہ۔ اب یہاں رزق سے مراد وہ مال غنیمت ہے جس کا ذکر شروع میں آیا تھا کہ جو مال غنیمت تمہیں ان میدانوں میں فتح کی صورت میں حاصل ہوئی تو اللہ نے اسی مال کو تمہارے لیے طیب اور پاکیزہ بنا دیا۔ اس سے پہلے کسی قوم پر کوئی بھی مال غنیمت نہیں ہوتا تھا، جو کوئی ایک دوسرے کے لیے مال جس کے ہاتھ میں لگتا تھا لگ جاتا تھا، یا چھین لیتے تھے یا غصب کر لیتے تھے، لیکن مسلمانوں کو یہ مال ان کے لیے طیب اور پاکیزہ بنا دیا، صرف اور صرف اپنے حکم کے ذریعے۔ ورنہ کیا تھا کہ اگر ہم اسی طرح اگر اسی کے جھگڑے میں لگے رہتے تو یہ حلال ہی نہ رہتا اور اس کا کوئی نظام نہ بن پاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس رزق کو جو کہ کافروں سے مقابلے کی صورت میں مل رہا تھا اسے مسلمانوں کے لیے پاکیزہ بنا دیا۔ لعلکم، تاکہ تم تشکرون، تم شکر کرتے رہو، اے مومنوں، اے مسلمانوں، تاکہ تم میرا شکر ادا کرتے رہو۔ ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا، نہ خیانت کرو اللہ سے، و رسولہ، اور رسول سے، و تخونوا، اور نہ ہی خیانت کرو۔ یہاں پہ جو پہلے والی لا ہے وہ اگلے والے تخونوا کے ساتھ بھی چل رہی ہے، یعنی جیسے ہم اردو میں ورڈ استعمال کرتے ہیں احمد آیا نہ ہی اسلم، یعنی اس کا مطلب ہے نہ ہی احمد آیا ہے نہ ہی اسلم آیا ہے، یہ بالکل وہی والی جو خوبصورتی کے ساتھ اس کا استعمال کیا گیا اسی لا کا، کہ یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا، نہ خیانت کرو اللہ سے، و رسولہ، اور رسول سے، و تخونوا، اور نہ ہی خیانت کرو، اماناتکم، اپنی امانتوں میں، وانتم تعلمون، جبکہ تم
جانتے ہو۔ یعنی یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں کسی بات کا حکم دے تو ان میں خیانت نہ کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا کہ تمہاری اس خیانت کی وجہ سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوگی۔ اب خیانت کس کو کہا گیا ہے؟ خیانت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، کہتے ہیں کہ فرائض کو ترک کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت کرتے ہیں اور سنت کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت کرتے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کے رازوں کو دشمنوں تک نہ پہنچنے دینا، حکومتوں کے سربراہوں، اعلیٰ افسروں اور ملازموں کا اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا، اسی طرح صنعت کاروں اور کاروباری لوگوں کو بھی دیانتداری کو اگر انہوں نے مد نظر نہیں رکھا تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکام میں، ان کے فرائض میں کیا کر رہے ہیں؟ کوتاہی کر رہے ہیں، اور یہی کوتاہی جو ہے وہ کیا ہے؟ خیانت ہے۔ خیانت کا اپوزٹ ورڈ کون سا ہے؟ امانت۔ امانت کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کو پورا لوٹانا، اس میں کمی نہ کرنا، اور خیانت کیا ہے؟ کسی کی چیز کو ناجائز کھا جانا۔ اسی طرح آگے کیا ذکر ہو رہا ہے؟ وَتَخُونُوا، اور نہ ہی تم خیانت کرو اماناتکم، اپنی امانتوں میں۔ چونکہ اب دنیاوی لین دین آ گیا، امانتیں ایک دوسرے کے پاس رکھوائی جائیں، ان کو رکھا جائے، لیا جائے، تو اس میں بھی خیانت نہ کرو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ اور مومنوں، اپنی جو امانتیں جو ایک دوسرے کے پاس رکھتے ہو اس میں خیانت نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اس بات کو جانتے ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر بڑے امین تھے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کرنا تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت انتظام کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد سارا مال کیا اور لوگوں کی امانتیں سپرد کرنے کی جو ذمہ داری تھی وہ ان کو دے دی۔ اور ہوتا کیا ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ کسی سے کوئی مال لیا ہو، آج ہمیں کہیں سے ایک جگہ چھوڑنی پڑے تو ہم فوراً وہ مال لے کر بھاگ جاتے ہیں، یعنی ہمارے دل اتنے چھوٹے ہوتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر بڑا علم اور وہ چیز ہمیں دی، اور اس کے ذریعے اتنی بڑی خوبصورت مثال دی کہ ہم نے امانت داری کو اپنانا ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، اَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ، بے شک تمہارے مال، وَأَوْلَادُكُمْ، اور تمہاری اولادیں، فتنۃ، عذاب ہیں، یعنی فتنہ ہے۔ یہ کس قدر بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ اولاد جن کے لیے ہم ساری زندگی کیا کرتے ہیں؟ جائز و ناجائز کرتے ہیں، کسی کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، کسی کا حق کھا لیتے ہیں، کسی کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح مال کمانے کے لیے ہم اپنی اولاد کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کتنے لوگوں کا ناجائز مال کھا جاتے ہیں۔ تو ایسی اولادیں بھی فتنہ ہیں اور ایسے مال بھی فتنہ ہیں جو ہمیں غلط کاموں پر ابھارتے ہیں۔ اس لیے اپنی اولادوں اور اپنے مالوں کو، اگر تم مسلمان ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کرو، کیونکہ تمہارے مال، تمہاری اولاد کل تمہارے کام نہیں آنے والے، وہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور محبت جو ہے وہی کام آنے والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، عِندَهُ، اسی کے پاس، اجر ہے، عظیم، بہت بڑا، اور بے شک جو حقیقی اجر اور جو سب سے بڑا اجر ہے کسی بھی تکلیف کو سہنے کا، وہ اللہ کے پاس ہے، اور اللہ ہی ان سب چیزوں پر حاوی ہے۔ اب مال کیسے فتنہ ہے؟ مال ایسے فتنہ ہے کہ اگر ہم اسے ناجائز ذرائع سے کمائیں گے، اگر اسے ناجائز کاموں پر خرچ کریں گے۔ اور اولاد کیسے فتنہ ہے کہ اگر ہم اولاد کی تربیت اس طریقے سے کریں کہ وہ لوگوں کو تکلیف پہنچائے، انسانیت کے لیے تکلیف کا باعث ہوں، تو ایسی اولاد بھی فتنہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بوسہ دیا اور فرمایا یہ اولاد انسان کو بخیل بھی بنا دیتی ہے اور بزدل بھی، یہ اللہ کے پھول ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ اولاد اگرچہ پھول ہیں لیکن یہ ہمیں بخیل بھی بنا دیتی ہے اور بزدل بھی۔ بخیل ایسے کہ ہم وہ مال جو دوسرے لوگوں پر خرچ کرتے تھے اولاد ہونے کی وجہ سے اسے لوگوں پر خرچ نہیں کریں گے، یہ ہمیں بخیل بنا دے گا۔ اور بزدل اس لیے کہ اس اولاد کی پرورش کے لیے ہم دوسروں کے محتاج ہو جائیں گے، ہماری غیرت ختم ہوتی چلی جائے گی اور ہم ان کے لیے جائز و ناجائز کرتے رہیں گے۔ اس لیے ان دونوں فتنوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تلقین کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اصل اجر اگر تمہیں چاہیے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے
نظر رحمت اور کرم کے ہی باعث ہوں۔ اللہ تعالیٰ وہی ہمیں عطا فرمائے اور ہم اس فتنے سے، اولاد اور مال کے فتنے سے بچ سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔